بادشاہ کا مقابلہ ہو گیا جناب امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ. عورت دیکھی، کہا کہ اس سے جبرن طلاق لے لی جائے. حکومتی علماء اور ان کے حق میں فتوے دینے والے ہر وقت موجود ہوتے ہیں. مالک کو بلایا، بلا کے کہنے لگا کہ آپ بھی ذرا دستخط کر دیں. چلے کیا دستخط کر دوں؟ کہ جبرن طلاق لینا جائز ہے. یہ ہے معاشرے کی وہ برائیاں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے بعد ان کے ورثاء نے دور کیا اور ہمیشہ دور کیا. اور انہوں نے دور کیا جو خود صاحب کردار تھے. میں نے گزارش کی ہے، میدان تبلیغی ہو، میدان سیاسی ہو، کامیاب وہی بندہ ہوگا جس کو اللہ صاحب کردار بنائے گا. اللہ بناتا ہے، اللہ کے فضل سے کوئی نہیں بن سکتا، بغیر اللہ کے فضل کے کوئی نہیں بن سکتا. معاملہ بڑا مشکل ہے، قدیم. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگا کہ ذرا ایک دستخط کر دیں، دستخط ہی تو کرنے ہیں. امام صاحب فرمانے لگے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طلاق المکرہ لیس بجائز ہے. جبرن طلاق لینا جائز نہیں ہے. بادشاہ سنا مزاج بگڑ جاتا ہے. کہنے لگا آپ کو پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ کہنے کہ مجھے پورا پتا ہے کہ آپ کون ہیں. میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہنے کہ یہ بھی مجھے پورا پتا ہے. کہنے لگا سزا یہ ہے کہ مالی کو گھوڑے پہ بٹھا کے ان کا منہ کالا کر کے، گھوڑے گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے الٹا بٹھایا جائے اور ہر چوک میں اعلان کیا جائے کہ اس شخص کی سزا ہے جو بادشاہ کا نافرمان ہے. بڑی مشکل سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اب وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ اللہ کا ولی کتنا دلیر ہے. اب جب چوک میں جا کے گدھا کھڑا کرتے تو ان کے بولنے سے پہلے امام صاحب بولتے، کیا کہتے؟ میں مالک بن انس ہوں، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جانتا ہے. جرم میرا کیا ہے کہ طلاق المکرہ لیس بجائز ہے، جبرن طلاق لینا جائز نہیں. یہ دین ایسے نہیں پہنچا. یہ اگر آپ سمجھیں کہ زمین فروش موضوع کی وجہ سے پہنچا ہے تو یہ آپ غلطی پر ہے. یہ ہماری مجبوریاں ہیں. اور جناب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگردوں کے تربیت یافتہ تھے. اور جب ان کے جنازے اٹھے اس وقت لاکھوں لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا. اور کبھی یوں بھی ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ